ترمذی کی روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک نوجوان کا کفل روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا، شراب اور لڑکی اس کی زندگی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بن گیا، اور آپ کا 1 لاکھ بن گیا۔ 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے، جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، ڈیل کر کے لایا ہوں۔ تو وہ روتے روتے بولی طوائف نہیں، غریب 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 غریب، مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا۔ میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بنتی۔ جب مالدار لوگ اپنے دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں۔ وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی۔ اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی وسٹر رہتے ہیں، وہ ویسے ہی ہائنس رہتے ہیں، ویسے یور آنر رہتے ہیں۔ ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے۔ اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایسے تو نہیں حسین سر پٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے۔ جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب زنا جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنی میراث کو، جو کرنا پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار مجھے غربت نے طوائف بنایا۔ تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت میں دیا، 60 دینار 1 لاکھ رینڈ جا اپنی غربت میں اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر، وہ مر گیا۔ اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے، مر گیا کیسے مرا، کس حال میں میرا کچھ پتہ نہیں، اس کی قدردانی پہ قربان۔ کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا، یہ ایسا انسان تھا، لیکن وہ توبہ کرتا۔ اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے۔ کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے اور اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا۔ یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں۔ ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، اور موت میں مہلت نہیں دی، خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا۔ اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، یعنی جاؤ
اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ. یہ اللہ ہے. میرے عزیزو اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو, اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے, پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے. یہ راڈ ہے, یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے, ہم اس کو ویلڈ کریں گے, ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا. لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اب اللہ کی سنت ان استقالنی عقلت لا, میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا, 1 دفعہ نہیں, 100 دفعہ نہیں, 1000 دفعہ نہیں, لاکھ دفعہ. جب ٹوٹے آیا, جب ٹوٹا آیا, جب ٹوٹا آیا. اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10 لاکھویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے نہیں, پرزے پرزے ہو گیا. میرا لگا تھا عقلت لا, جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے. یہ ان کو بھی نہیں پتا چلتی, جہاں بیٹھے ہوئے کرامت خواہ کبھی یہ بھی سمجھا گیا اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں, تو ہے ہی سلامتی والی توبہ. یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے.